بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں گیس کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی گیس کی ملکی پیداوار ملک کی طلب پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب پاکستان گیس کی پیداوار میں خود کفیل تھا اور ملک میں گیس کی تمام تر ضروریات مقامی طور پر گیس کی پیداوار سے پوری کی جاتی تھی۔ لیکن اب جب ہم اپنے گیس کے بڑے بڑے ذخائر استعمال کر چکے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اپنے گیس کے بڑے بڑے ذخائر ضائع کر چکے، تو اب ہمیں بیرون ملک سے گیس LNG کی شکل میں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، جس کا تمام تر اثر ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑ رہا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ چند دہائیوں قبل تک ملک میں سوئی گیس کے ذخائر استعمال ہو رہے تھے، لیکن اب چونکہ سوئی کے مقام پر نکلنے والی گیس کے ذخائر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، تو اب ملک میں گیس کی ضروریات کا بڑا حصہ سندھ کے گیس کے ذخائر سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سندھ بلوچستان کے مقابلے میں گیس کے ذخائر کا 40% سے زائد فراہم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں LNG امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ اس بار موسم سرما میں ملک میں گیس کی قلت کہاں تک جائے گی، ابھی اس حوالے سے کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ اس سال بھی موسم سرما میں گیس کا بحران شدید ہوگا، جبکہ گیس کی فی یونٹ نرخ کتنے بڑھائے جائیں گے، اس بارے میں بھی ماہرین کی قیاس آرائیاں اور تجزیات ہوشربا صورت حال کا پتہ دے رہے ہیں۔ ان حالات کے بعد عوام کی چیخوں اور دھائیوں کی آوازیں کس قدر شدید ہوں گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر حکومت چاہے تو اس مسئلے کو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے بہتر اور سستے انداز میں چند برسوں میں حل کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے امریکی پابندیاں آڑے آ جاتی ہیں۔ ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا ہے اور 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے۔ اب صرف پاکستان کو اس منصوبے کے تحت اپنے ملک میں پائپ لائن بچھانی ہے، لیکن ہمارا ملک ایران پر اقتصادی پابندیوں کے باعث ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے پر موجودہ نگراں حکومت نے چند روز قبل ایک حوصلہ افزا بیان دیا ہے اور پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور ریاست پاکستان اپنے اس تازہ بیان پر کس حد تک قائم رہتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ابتداء میں جب مذکورہ گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط ہوئے تو اس وقت اس منصوبے میں بھارت بھی شامل تھا اور پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ گیس پائپ لائن بھارت تک جانی تھی، لیکن بعد میں عالمی سیاست کے پیش نظر بھارت اس گیس پائپ لائن منصوبے سے باہر چلا گیا اور یہ منصوبہ صرف ایران اور پاکستان کے درمیان ہی رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کی مجموعی کاسٹ میں اضافہ ہو گیا۔ جب ایران نے معاہدے کے تحت اپنے ملک میں گیس پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا تو پاکستان یہ کہہ کر اس منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا کہ پاکستان کے پاس گیس پائپ لائن بچھانے کے فنڈز نہیں، حالانکہ اس معاملے میں پاکستان پر مغربی ممالک کا دباؤ کار فرما تھا۔ تاہم اب موجودہ نگراں حکومت کی طرف سے منصوبے کی تکمیل کا اشارہ دینا نہایت خوش آئند ہے۔ معاہدے پر عدم عمل درآمد کے بعد ایران کی طرف سے پاکستان پر معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی ثالثی عدالت میں 9 ارب ڈالر کے ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا عندیہ بھی دیا جاتا رہا، تاہم ایران کی طرف سے اب تک اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ جی ناظرین، ایران سے پاکستان تک قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے 2775 کلومیٹر طویل پائپ لائن کی تعمیر پر گفتگو 1995 میں شروع ہوئی تھی، لیکن پاکستان میں فنڈز کی کمی اور ایران کی جوہری سرگرمیوں پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی بنا پر یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے بعد پیش رفت شروع ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان 2009 میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت گیس پائپ لائن منصوبہ دسمبر 2014 تک مکمل ہونا تھا اور اس سے پاکستان کو یومیہ 21.5 ملین کیوبک میٹر گیس فراہم کی جانی تھی۔ اسے مخصوص طریقہ کار کے تحت تعمیر کیا جانا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اپنے علاقے میں اور پاکستان کو اپنی سرزمین پر پائپ لائن تعمیر کرنی تھی۔ گزشتہ PDM کے دور حکومت میں پیٹرولیم کے وزیر مصدق ملک نے قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے پائپ لائن پر کام تعطل کا شکار تھا اور پابندیاں ہٹنے کے بعد منصوبے کی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ ایران کی طرف سے ہرجانہ کرنے کے معاملے پر حکومت پاکستان یہ بھی دعویٰ کرتی رہی ہے کہ پاکستان نے گیس خرید و فروخت کے معاہدے کے تحت ایران کو فورس میجر اور ایکو زنگ ایونٹ GSPA کا نوٹس جاری کیا ہے،
جس کے نتیجے میں پاکستان کی ذمہ داریاں معطل ہو جاتی ہیں۔ تاہم دوسری طرف ایران اس نوٹس کی صداقت پر اختلاف کرتا ہے۔ معاہدوں میں شامل فورس میجر ایک ایسی شک ہے جو ایسی غیر متوقع اور ناگزیر آفات کی ذمہ داری کو ختم کرتی ہے جو واقعات کے متوقع عمل میں خلل ڈالتی ہے اور شرکاء کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس سلسلے میں تمام تر معاملات باہمی ثالثی کے ذریعے طے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، پی ڈی ایم حکومت یہ کہتی رہی کہ پاکستانی حکومت امریکی حکام کے ساتھ سفارتی ذرائع سے بات چیت کر رہی ہے تاکہ گیس منصوبے کے لیے پابندیوں سے استثناء حاصل کیا جا سکے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ گیس پائپ لائن کی جلد از جلد تعمیر کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ انتہائی تاخیر کا شکار اس منصوبے کا اپنی طرف کا حصہ مکمل کرے۔ انہوں نے اپنے ملک کی طرف سے اس عزم کو دہرایا کہ جرمانے کی شک کے تحت اپنی سرزمین پر پائپ لائن کی تعمیر مکمل کرنے میں ناکامی پر پاکستان 1 جنوری 2015 سے ایران کو $10 لاکھ یومیہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایران اس کیس کو ثالثی عدالت میں لے جاتا ہے تو پاکستان کو اربوں ڈالر جرمانے کے طور پر ادا کرنا ہی پڑیں گے۔ جی ناظرین، پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر اس منصوبے کی اہمیت کسی حد تک تو کم ہوئی، لیکن اب بھی یہ منصوبہ پاکستان کے لیے سود مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اس منصوبے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بلوچ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ مذکورہ گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ بھارت دستخط کرنے کے باوجود اس معاہدے سے باہر کیوں نکلا؟ اس سلسلے میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ ایٹمی توانائی کے حوالے سے معاہدہ کر کے بھارت کو اس منصوبے سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ایران اور چند دیگر ممالک کے خلاف ایک ایسا قانون ترتیب دیا ہے جس میں اگر کوئی بھی کمپنی تیل اور گیس کی فیلڈ میں ایران کے علاوہ چند دیگر ممالک کے ساتھ $4 کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرتی ہے تو امریکہ اس کمپنی پر اقتصادی پابندی عائد کر دے گا، چاہے وہ کمپنیاں خود امریکی ہی کیوں نہ ہوں۔ اب آج کل کے تناظر میں صورتحال یہ ہے کہ چین بھی اس خطے بلکہ عالمی سیاست کا ایک بڑا پلیئر بن چکا ہے، اور اب جو پاکستان کی نگراں حکومت کی طرف سے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بظاہر چین کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور ایران اس معاہدے کے لیے اب چین سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ایران 25 سال تک 3.8 بلین کیوبک فٹ گیس روزانہ پاکستان کو فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کے حوالے سے بین الاقوامی امور کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس منصوبے میں بھارت دوبارہ سے شامل ہو جائے تو یہ منصوبہ اس علاقے بلکہ پورے خطے میں امن کے قیام کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت انتہا پسند مودی حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں۔ اگر آج پاکستان اس منصوبے پر دوبارہ سے کام شروع کرے تو یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ 3 سے 4 سال میں مکمل ہو سکے گا۔ اس منصوبے کے حوالے سے ایران اپنے حصے کی 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن مکمل کر چکا ہے، اور اب 1000 کلومیٹر گیس پائپ لائن پاکستان میں بچھائی جانی ہے، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس منصوبے پر $7 ارب سے زائد کا خرچہ آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردوں کی کاروائیاں اس منصوبے کو مزید تاخیر کا شکار کر سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں تقریباً 700 کلومیٹر گیس پائپ لائن بلوچستان کے علاقوں سے گزرنی ہے، جبکہ بعض بلوچ قوم پرست رہنما اس منصوبے کی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں، جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تاہم ملک کی سیکورٹی فورسز اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی تیار نظر آ رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔